آج کے درس میں ہم پڑھیں گے قادیانی غدر اور ان کے جواب۔ قادیانی نے جو یہ لکھا ہے کہ بخاری کی نسبت میں سے لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہ حدیث جو بخاری کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، اس قسم کی کوئی حدیث بخاری شریف میں موجود نہیں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے متعلق قادیانی جواب دیتے ہیں کہ یہ حدیث کنز الاعمال میں موجود ہے، مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ بخاری شریف سے دکھاؤ، کیونکہ مرزا قادیانی نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے یہ کنز الاعمال کا حوالہ نہیں دیا۔ نمبر 2، بعض دفعہ وہ ہمارے بعض علماء کی اس قسم کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط حوالہ دیا۔ جواب یہ ہے کہ کیا ان کے غلط حوالہ دینے سے مرزا کی بات سچی بن گئی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہرگز بھی نہیں، مرزا کی بات غلط ہے۔ نمبر 3، ہمارے کسی عالم نے بطور استدلال اتنے زور سے غلط حوالہ نہیں دیا۔ عام حوالہ کا غلط ہو جانا اور بات ہے، مگر اتنی تحدی اور زور و شور سے حوالہ دینا اور پھر غلط دینا یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ لہذا مرزا قادیانی نے اس حوالے سے دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے اور بڑے زور و شور سے دیا ہے، لہذا پتہ چلا مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا۔ نمبر 4، اگر وہ کہیں کہ نسیان لکھا گیا، یعنی بھول کر قادیانی نے لکھا گیا ہے، تو پھر اس کی معذرت ہونی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ کہ پھر قادیانی کو یہ چاہیے تھا کہ اس غلط حوالے کا حوالہ دے کر اس کو معذرت کرنا چاہیے تھا۔ مرزا صاحب سے اس کی معذرت دکھاؤ کہ مرزا قادیانی نے کہیں لکھا ہو کہ یہ حوالہ میں نے غلط دیا ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور کوئی سچا نبی نسیان پر قائم نہیں رہ سکتا۔ مطلب ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بھول پر قائم نہیں رہتا، نسیان پر قائم نہیں رہتا، بلکہ فوراً اپنی بات کو کیا کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن قادیانی قائم رہ چکا ہے۔ پتہ چلا کہ قادیانی کا نسیان پہ اور جھوٹ پہ قائم رہنا یہ جھوٹا ہونے کی بہترین دلیل ہے، لہذا پتہ چلا قادیانی جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح نسیان کا وقوع اور چیز ہے، اس پر استقلال اور قائم رہنا یہ اور چیز ہے۔ نمبر 5، اگر وہ چالاکی سے کہیں کہ مرزا صاحب کی غلطی نہیں بلکہ کاتب کی غلطی ہے، اگر کوئی مرزا یہ کہے کہ یہ مرزا قادیانی کی غلطی نہیں بلکہ یہ جو کتاب لکھتا ہے اس کی غلطی ہے، تو جواب یہ کہ آگے آئے الفاظ اصح الکتب بعد کتاب اللہ وغیرہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس جھوٹ کی بھی تردید کرتے ہیں اگر کوئی قادیانی یہ جھوٹ بولے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ جھوٹ نمبر 7، 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ قادیانی کا یہ جھوٹا حوالہ موجود ہے ازالہ اوہام برحاشیہ صفحہ نمبر 77، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ اس پر اس ملعون نے لکھا ہے کہ 3 شہروں کے نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ یاد رہے مرزا قادیانی کو بھی ہی مسلم ہے کہ کشف و رؤیا انبیاء وحی ہوتے ہیں۔ یہ حوالہ موجود ہے زمینہ براہین احمدیہ
حصہ پنجم صفحہ نمبر 15، روحانی خزائن جلد نمبر 1 جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 169 ملخص۔ جھوٹ نمبر 8، وقد سبونی بکل سب فما رددت علیہم جوابہم۔ ترجمہ، مجھ کو گالی دی گئی، میں نے جواب نہیں دیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے مواہب الرحمن صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 236۔ اس پر اس خبیث نے لکھا ہے کہ مجھ کو گالی دی گئی تو میں نے جواب نہیں دیا، یعنی میں گالی نہیں بکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ مرزا قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قادیانی ایسے گالیاں دیتا تھا لوگوں کو، ایسی گالیاں بکتا تھا جیسے ایک گالیوں کی پیداوار ہو، گالیوں کی مشین ہو۔ اتنی زیادہ گالیاں مرزا قادیانی نے دی ہے، لہذا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ میں نے لوگوں کو گالی کا جواب نہیں دیا، بلکہ خود مرزا صاحب نے تسلیم کیا ہے۔ حوالہ کتاب البریہ دیباچہ صفحہ نمبر 10، روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 11 پہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں، ابتداءً سختی کی مخالفوں کی طرف سے ہے۔ دیکھیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں جواب میں سخت الفاظ کہتا ہوں۔ تو سخت الفاظ کیا ہوتے تھے؟ گالیاں ہوتے تھے، گالیاں ہوتے تھے۔ لہذا مرزا قادیانی یہ جو کہا کہ میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، لہذا اس کا یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا کبھی نبی، یعنی جس نے ایک مرتبہ بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں مرزا قادیانی کے 8 جھوٹ ہم نے بیان کیے، اس کی کتابوں سے، اس کے حوالوں سے، کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولتا تھا، انہوں نے دھوکے باز تھا، فریب دیتا تھا لوگوں کو، اور جھوٹے حوالے پیش کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا، کذاب و دجال تھا، کافر تھا، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔